बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुआ के हवाले से आज का मौजू है कि हमें कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए और कौन सी दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। और दूसरी ये कि दुआओं में बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला की सिखाई हुई हैं, यानी कुरान करीम की आयत की सूरत में मौजूद हैं, और बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई और वो दुआएं हदीस में मौजूद हैं। तो कुरान और हदीस में मौजूद तमाम दुआएं बग़ैर किसी रुकावट के मांगना, उसमें कोई हरज नहीं है और उसमें कोई यानी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। इंसान उसको अगर अरबी ज़ुबान में मांगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अरबी पढ़ते हुए या अरबी में उसको कहते हुए इंसान को ये ख़तरा हो कि मैं इसको गलत ना पढ़ जाऊं, कुछ ज़बर ज़ेर की गलती ना हो जाए या पढ़ना मुश्किल हो रहा हो, इंसान अटक रहा हो, और जब इंसान दुआ मांगता है तो यकीनी बात है कि इंसान कहता है कि मैं ज़ुबानी तौर पे अल्लाह ताला से मांगूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें बेहतर ये है कि इंसान उसका तर्जुमा याद कर ले और उस तर्जुमे को अपनी ज़ुबान में दोहराए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फिर बहुत सी दुआएं ऐसी हैं कि जो बुज़ुर्गों ने लिखी हैं, बुज़ुर्गों ने मांगी हैं, बुज़ुर्गों ने उनके सीगे बनाए हैं और वो उनके मुजर्रबात कहलाते हैं, यानी उनके तजर्बे में हैं कि किसी बुज़ुर्ग ने एक दुआ मांगी अल्लाह ताला से। वो दुआ जब अल्लाह ताला से उन्होंने मांगी तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके बदले में उनको कुछ अता किया। तो उन्होंने कुछ लोगों को उसकी तफसील बताई कि देखो ये तुम इस तरह मांगो तो अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होगी। ऐसी दुआओं में ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत सी ऐसी दुआओं के मजमूए और बहुत सी इस किस्म की दुआओं की किताबें बाज़ार में मौजूद होती हैं कि जिन पे लिखा होता है कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की दुआएं हैं, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की दुआएं हैं। उन दुआओं को जब हम पढ़ें तो पढ़ने से पहले हम इस बात का यकीन कर लें कि वो दुआएं कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, यानी उसमें कोई गैर शरई कलमा नहीं है, कोई इस किस्म की कलाम नहीं है, कोई इस किस्म का कलमा नहीं है, कोई इस किस्म की बात नहीं है कि जो गैर शरई हो, कि जिससे बजाय इसके कि हम मांगें इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला हमें अता करेगा और पीछे क्या हो कि अल्लाह ताला की उल्टी हमारे ऊपर अज़ाब और अल्लाह ताला की नाराज़गी उससे मुसल्लत हो। तो लिहाजा इस चीज़ का इत्मीनान कर लें, उसको पहले अच्छी तरह पढ़ लें और अगर समझ ना आए तो किसी आलिम से मशवरा कर लें कि ये जो दुआएं हैं क्या इनको पढ़ना सही है या गलत है। बाज़ लोग यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हम इस किस्म की दुआएं क्यों मांगें, या क्या ज़रूरत है ऐसी दुआएं मांगने की कि जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं हैं। इसका सीधा सा एक जो जवाब अगर दिया जाए तो वो जवाब ये है कि इंसान की बहुत सी ज़रूरियात ऐसी होती हैं कि जो इंसान जब उनको मांगने के लिए आता है तो लामहला उसको अपना मज़मून और अपनी मतलब को बयान करने के लिए अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जब इंसान वहाँ पर अपनी मांगी हुई और अपने मज़मून की दुआ वो इस्तेमाल कर सकता है और मांग सकता है, तो क्या वजह है कि अगर किसी बुज़ुर्ग की या किसी बड़े की सिखाई हुई कोई चीज़ हो और वो हो भी शरीयत के मुताबिक खिलाफ शरअ ना हो तो उसको मांगने में कोई हरज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये याद रखिए कि इस मामले में हम किसी के ऊपर इसरार नहीं कर सकते। हम तजवीज़ तो दे सकते हैं कि आप ये दुआ मांग लें और ये दुआ ना मांगें, लेकिन हम किसी के ऊपर इसरार नहीं कर सकते कि जी आप यही दुआ मांगेंगे तो आपका यूँ समझिए कि कोई निजात होगी या ये दुआ कबूल होगी। ऐसी बात नहीं है। यकीनी बात है कि हर वो दुआ के जो इंसान के ज़ुबान से निकलती है अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक वो कबूल होती है। तो लिहाजा दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि हमारे मांगने में कितना इखलास है और हम किस तरह मांग रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये बात आ गई कि दुआएं वो मांगी जाएं जो कुरान में हैं, कुरान करीम में हैं, अहादीस में हैं, और उसके बाद फिर इंसान अपने मतलब की अपनी ज़ुबान में जो भी दुआ मांगना चाहे वो मांग ले। अब मसला जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक वक्त में हम बहुत सारी दुआएं मांगें। तो उसमें भी बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं कि जिसके अंदर कुरान करीम और अहादीस की बहुत सारी दुआओं को जमा कर दिया गया है। बल्कि हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी मुनाजात मकबूल, ये बड़ी अज़ीमुशान किताब है और उसमें उन्होंने ये किया कि उस किताब को 7 मंजिलों में तकसीम कर दिया
یعنی اس کے 7 چیپٹر بنا دیے ہیں، اور وہ 7 چیپٹر انہوں نے اس ترتیب سے بنائے کہ اگر انسان جمعے کے دن پہلا چیپٹر پڑھے اور ایک ایک کر کے وہ پڑھتا رہے تو جمعرات تک یعنی ایک ہفتے کے اندر اس کے وہ 7 کے 7 چیپٹر مکمل ہو جائیں گے، اور اس دوران قرآن اور حدیث میں موجود اکثر دعائیں یعنی تقریباً ساری دعائیں جو ہیں وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کر دے گا۔ تو اگر انسان اس کو پڑھتا ہے، اور وہ ایک جو چیپٹر ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اگر آپ ایک چیپٹر پڑھیں اور انسان جب اگر اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دے تو ایک چیپٹر پڑھنے میں میرے خیال میں بہت بھی لگتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، تو کوئی اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ تو ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے، بہرحال جو حضرات جانتے ہیں آن لائن بھی موجود ہے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، اس کو وہ مناجات مقبول جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، مارکیٹ میں دکانوں میں بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ حزب العظم کے نام سے کتاب ہے، حسن حسین کے نام سے کتاب ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر دعائیں موجود ہیں کہ جو صبح اور شام پڑھنے کی دعائیں، پھر وہ دعائیں کہ جو انسان کے روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ دعائیں انسان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا ختم ہونے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت کی دعا، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کی دعا، پھر اس طریقے پر بہت سی یعنی ہر رات کو سوتے ہوئے دعائیں بھی ہیں، اور رات کو سوتے ہوئے عملیات بھی ہیں، یعنی بہت سی آیات اور بہت سی صورتیں یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور سوتے ہوئے کی دعا بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی، کپڑا جب پہنے، نیا کپڑا پہنے تو اس کی دعا تعلیم فرمائی، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو اس کی دعا تعلیم فرمائی، آندھی یا بجلی کڑکے تو اس کی دعا تعلیم فرمائی، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس کی دعا تعلیم، یعنی ہر مرحلے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتا دعائیں موجود ہیں، اور وہ بھی مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، اور نہ صرف یاد کریں بلکہ اپنے گھر میں جب ہم پوری فیملی ہماری بیٹھتی ہے دسترخوان کے اوپر، آج کل رمضان کا مہینہ ہے، چونکہ یہ آپ کے سامنے رمضان میں پیش کیا جا رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں افطاری اور سحری پہ ہم سب جمع ہوتے ہیں، اور اگر عام دن ہیں تو کھانے کے وقت میں جمع ہوتے ہیں، یا اور کسی وقت ایک وقت میں ہم اپنی پوری فیملی کو جمع کریں اور خود اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کریں، اور ایک دعا ہم پڑھ کے سنائیں، خود بھی پڑھیں اس کو، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور اس کے معنی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ دعا کس وقت کی ہے، یعنی بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، جیسے اس میں داخل ہونے کی دعا ہے، پھر یہ کہ داخل ہونے کے سنت طریقے کیا ہیں یہ بھی اس کے ساتھ سکھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد پھر کیا ہو کہ اگلے دن یا ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یعنی چونکہ روز یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے تو 2-3 دن یعنی ہفتے میں 2 یا 3 سیٹنگز اگر ایسی کر لیں ہم کہ اس میں ہم دعائیں سیکھنی شروع کر دیں اور سکھانی شروع کر دیں اپنے بچوں کو، جب بیٹھیں تو ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھی پچھلے جو ہماری میٹنگ تھی اس میں کون کون سی دعا ہم نے سیکھی تھی، وہ دعائیں ایک دوسرے سے سنیں۔ پھر یہ کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گھر میں تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، ایک دوسرے کو ٹوکیں نہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھائی آپ نے وہ بیٹا بھائی آپ نے دعا پڑھی تھی، کھانے کے اوپر بیٹھیں تو ایک شخص جو ہے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس سے کیا ہوگا سب کو ترغیب ہوگی، یعنی اس طریقے پر ہر مرحلے کی دعائیں جو ہیں ہم یاد کریں۔ تو دعا کا جہاں صرف ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد اور اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں مانگنا، وہاں پر دعا کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں وہ دعائیں ہونی چاہیے، سفر شروع کرنے کی دعا، سفر ختم ہونے کی دعا، یہ سب دعائیں ہمیں ایک ایک کر کے یاد کر لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے جو اصل مرحلہ آتا ہے کہ دعا میں بنیاد کیا چیز ہے، تو دعا کی بنیاد استغفار ہے، مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ مغفرت مانگیں گے تو بہت سی دعائیں پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ روز کی بنیاد پہ معاف کرائیں گے، یعنی روزانہ اگر رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں تجھ سے آج دن میں کیے گئے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کیا پتہ کہ انسان سوئے تو صبح اس کی صبح ہی نہ ہو، وہ اس کی رات پھر ایسی طویل ہو کہ پھر وہ قیامت کے دن ہی سو کے اٹھے، کیا اس کو پتہ ہے انسان کو۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جب سوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ کے سوئیں،
اپنے گناہ معاف کرا کے سوئیں، اور جب گناہ معاف کرا کے سوئیں گے تو پھر صبح اٹھ کے پھر انسان اللہ تعالیٰ سے پھر مغفرت مانگ لے، اے اللہ اس سونے کے دوران مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو قابل معافی ہے، تو اللہ میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ انسان اگر اپنے زندگی میں اس انداز میں استغفار کو داخل کرے، اور استغفار بھی اس ارادے کے ساتھ کہ پھر کوشش کرے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے روکے، تو پھر بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ انسان کو پھر وہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ پریشانیاں، مصائب اور آلام پھر اس کے کم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنی ہے تو دعا کس طرح مانگنی ہے، کون سی مانگنی ہے، کب اور کس وقت مانگنی ہے۔ کب اور کس وقت؟ سب سے اچھا وقت تہجد کا وقت ہے، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قربت میں مانگی جاتی ہے۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کے بغیر عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دعا جو ہے ہر عبادت کے بعد، یعنی روزہ افطار ہو رہا ہے تو دعا، حج کے اوپر گئے ہیں تو جگہ جگہ دعائیں مانگیں، عمرہ کر رہے ہیں تو دعائیں مانگیں، نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دعا مانگیں۔ یہ سب دعائیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان پیش کرتا ہے تو انسان کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کی کھل کے سامنے آتی ہیں، ایسی کہ انسان پھر سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور انسان کے لیے پھر ایک اطمینان والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم مانگے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔